الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے طے کر دی تھی۔ شادی کے لیے حضرت علی جب پیغام لے کے آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جب وہ آئے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ پوچھا کہ علی کس لیے آئے ہو؟ تو وہ پھر خاموش بیٹھے رہے ہیں، اور تیسری دفعہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی کیا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا جی یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ۔ اب جب حضرت علی جو ہیں وہ اٹھ کے باہر آ گئے ہیں، اور باہر جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا جواب دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ انکار ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ۔ تو صحابہ نے کہا ہے کہ آپ کی انشاءاللہ کا مطلب ہاں ہے، کیونکہ ابھی وہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آپ کو ہاں کر دی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ گھر گئے ہیں۔ انہوں نے جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بات کی ہے کہ فاطمہ تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، جو تمہارا چچا زاد بھائی ہیں علی رضی اللہ عنہ، ان کے لیے تمہارا رشتہ آیا ہے، تو تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ جو ہیں وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ خاموش رہی تھیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ہاں کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اس سے پہلے انہوں نے آ کے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا حضرت علی اور فاطمہ کے رشتے کے بارے میں، لیکن پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا ہے جا کے، اور جب انہوں نے ہاں کی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت علی کو بلایا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان کو کہا ہے کہ شادی کا انتظام کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ جو ہے وہ تو ان کا منظور کر لیا تھا، لیکن روایات جو آتی ہیں وہ اس بارے میں دو تین روایات آتی ہیں کہ آپ نے رخصتی جو ہے وہ بعد میں کی تھی، اور کتنے عرصے بعد کی تھی اس کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد کی تھی یا سال کے بعد کی تھی، اور ایک روایت آتی ہے کہ فوراً ہی کر دی تھی، لیکن زیادہ اتھینٹک یہ ہے کہ آپ نے کچھ عرصے کے بعد رخصتی کی تھی۔ ابھی جب حضرت علی اور ان کے جو بھائی ہیں حضرت عقیل رضی اللہ، وہ دونوں جو ہیں وہ حضرت سلمان فارسی کے پاس گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں کہ ہمیں رخصتی کر دیں۔ تو جو حضرت سلمان فارسی ہیں انہوں نے سلمہ رضی اللہ جو ہیں عنہا ان سے جا کے بات کی، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے کہ ابھی حضرت فاطمہ کی جو ہے وہ رخصتی کر دینی چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے رخصتی کر دیتے ہیں ابھی۔ تو پھر جو ہے وہ حضرت علی جو ہیں وہ اونٹنی لے کے آئے ہیں، ساتھ حضرت عقیل جو رضی اللہ تھے، وہ بھی تھے۔ حضرت عقیل جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اور یہ سب لوگ پھر آئے ہیں۔ اونٹنی جو ہے وہ گھر کے باہر کھڑی کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایمن اور اسماء بنت امیس جو تھی ان کو حضرت علی کے گھر بھیجا، اور انہوں نے جا کے فرش کو ٹھیک کیا ہے، دیواریں صاف کی ہیں، اور جو حضرت علی کا گھر ہے وہ کرائے کا گھر تھا۔ پھر انہوں نے جو دیواروں کو ٹھیک کیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ، حبیبہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ ان تینوں سے کہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے فاطمہ سے کتنی محبت ہے، تو اسے دلہن بناؤ، اسے دلہن کی طرح سجاؤ۔ انہوں نے پھر جب حضرت فاطمہ جو ان کو تیار کیا ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، آپ نے پانی منگوایا ہے ایک پیالے میں، اس پر آپ نے آخری جو دو صورتیں تھیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں ان کو آپ نے پڑھا ہے، پھر اس میں سے آپ نے پانی لیا ہے ہاتھ سے اور ان کو چھڑکا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے اوپر، اور پھر آپ نے اس پانی کے اندر اپنا لعاب دہن بھی ڈالا تھا، اور آپ نے ان کو کہا ہے دونوں کو کہ یہ پانی جو بچ گیا تم لوگ پی لو۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کا جو ہاتھ ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں لیا، اور ان کو کہا ہے کہ علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو، اور ساتھ آپ نے پھر ان کے ایمن اور اسماء بنت امیس جو تھیں ان کو حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی کے گھر میں بھیجا ہے۔
اور پھر آپ نے ساتھ ہی کہا ہے کہ میں عشاء کے بعد آؤں گا، تم لوگ میرا انتظار کرنا۔ اور جب آپ نے رخصتی کی ہے تو اس وقت آپ نے حضرت فاطمہ کا جو ہاتھ ہے وہ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، اور آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا ہے کہ بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ عزیز تھا اس کے ہاتھ میں میں نے تمہارا ہاتھ دے دیا، اور آپ نے حضرت علی کو کہا تھا کہ علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر عشاء کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں، خود آئے ہیں، اور پھر آپ نے دوبارہ جو ہے وہ پانی لیا، ان کے اوپر دم کیا، اور پھر آپ نے ان کو دعا دی ہے۔ آپ نے ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھایا تھا، اور آپ نے ان کے لیے جو ان کو کہا تھا کہ 400 درہم جو تھے وہ آپ نے حضرت علی کی طرف سے حضرت فاطمہ کو دیے تھے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ ولیمہ بھی کرنا ہے، اور جو سعد بن ابی وقاص ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بکرا ہے تو میں وہ آپ کو دیتا ہوں، اور تو وہ بکرا ذبح کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیسے دیے، اور آپ نے چھوارے اور شہد منگوائی، اور ان کو ملا کے تو آپ نے ایک میٹھا بھی بنایا، اور ساتھ میں آپ نے وہ جو بکرا تھا وہ بھی ذبح کر کے اس کو بھی بنایا، اور پھر آپ نے مدینے کے جو لوگ تھے ان کو آپ نے ولیمے کے لیے بلایا۔ تو منافقین جو اس وقت انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایک بکرا ہے، پورے مدینے کو بلا لیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیگ کے اوپر بیٹھے تھے، مطلب جو بھی اس وقت وہ جس میں کھانا بناتے تھے اس کے اوپر بیٹھے، اور آپ نے خود جو ہے وہ کھانا سب لوگوں کو سرو کیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ دعا مانگی تھی۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سادگی کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو جو ہے رخصت کیا ہے، اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کے پاس کتنا مال و دولت ہے، کیونکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے لیے بڑے بڑے امیر لوگ تھے، ان کا رشتہ آیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا تقویٰ دیکھا، حضرت علی جو ہیں ان کا آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی پرہیزگاری دیکھی، تو یہ صرف یہ دیکھ کے تو آپ نے، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان دونوں حضرت فاطمہ کے لیے جو حضرت علی رضی اللہ کو چن لیا ہے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوم دھام سے مطلب شادی کی ان کی، کہ آپ نے ان کا ولیمہ بھی جو ہے بڑے دھوم دھام سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی اسی طرح سادگی کے ساتھ جو ہے اپنی بچیوں کو رخصت کرنے کی جو ہے وہ طاقت دے، اور ساتھ ہی اس میں ایک اور بھی میسیج دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہی آگے تھی، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آگے تھے کہ ان دونوں کا رشتہ جو ہے وہ طے ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے جا کے پوچھا ہے، اور جب انہوں نے ہاں کی ہے تب آپ نے جا کے حضرت علی جو ہیں ان کو کہا ہے، ان کو ہاں کی ہے آپ نے۔ تو اس میں ہمیں یہ نہیں شرم محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی سے کیوں پوچھیں، ہمیں اپنی بیٹیوں سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے، لیکن ہم ایز بڑے ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، ان کو اچھا برا بتا سکتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے ان کی مرضی ضرور ہر ایک کام میں ہمیں شامل کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں پہ ہر راستے پہ چلنے کی توفیق دے، وہاں پہ ہمیں اس یہ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح اپنی بیٹی کا خیال رکھا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہ حضرت فاطمہ تو وہ ہیں کہ جب آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو حضور پاک کھڑے ہو جاتے تھے، اور خود اٹھ کے تو آپ ان کا استقبال کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، ان کی اچھی تربیت کرنے کی، اور ان کو اپنے زندگی کے جو ان کے زندگی کے جو ہم فیصلے کرتے ہیں ان میں ان کی مرضی شامل کرنے کی توفیق عطا کریں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔